السلام علیکم دوستو۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جائے یا پڑھ کر پھونکی جائے وہ انسان اچھا خاصا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہی ہوگا۔ کسی سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی۔ جب اس عورت نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے بہت پڑھا ہے، اس نے ہر بیماری کی شفا ہے، اگر میں اس سے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کس طبیب نے اور کس حکیم نے اسے ٹھیک کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کس طبیب نے کیا عمل کیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دی، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اب اس نے اس پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیا، ہر روز اسے مارتا پیٹتا اور کہتا، اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ کے رکھ دوں گا، قتل کر دوں گا تجھے۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا امان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے ان سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں نے اللہ پر یقین کیا تھا، مگر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے اس بچھو کو حکم دیا، جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا کہ تمام مرچ اس کی آنکھوں اور ناک اور منہ میں چلی گئی، تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا، اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، وہ عورت قرض دار ہو کے رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی؟ کیا میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور ادھر اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔
جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کا کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہیں کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھالا، اور جیسے زندگی پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی گزر گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی اس میں سے ایک سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے سیکھی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہیں اور کتنی فضیلت ہے اس سورت کی، تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی، میں تو مسلمان ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہوئے بعد میں انہوں نے پورے قرآن پاک کو بھی پڑھا۔ جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔